شمس الرحمان صاحب، آپ کل جب ڈی سی کپواڑہ نے کرناہ کا دورہ کیا، اس حوالے سے جب وہ ٹیٹوال میں تھے، آپ نے وہاں پہ کیا مانگ کی اور کس حوالے سے مانگ کی؟ شکریہ جناب. ڈی صاحب نے ٹیٹوال میں میٹنگ رکھی. تمام سرپنچ صاحبان تھے، معزز شہری وہاں پہ تھے، وہاں پبلک دربار تھا. میں چینی پورہ سے میں نے ڈی صاحب کو کہا کہ سر میں 12 کلومیٹر چل کے ٹیٹوال پہنچا. یہ ڈیمانڈوں کو اگر دیکھا جائے تو میں نے ان کو کہا کہ شام ہو جائے گی، لیکن مخصوص 4 ڈیمانڈیں میں نے رکھی. میں نے انہیں کہا کہ سر میں 12 کلومیٹر چل کے آیا ہوں، میں آٹا مانگنے نہیں آیا ہوں، بانڈ مانگنے ایز اے سرپنچ نہیں آیا ہوں. جنون جو میں ہمارے علاقے کی یہاں کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں سادنا پاس جو ہے، ابھی نومبر کے فرسٹ ہفتے میں جب برف پڑ جاتی ہے تو اس وقت ہمارے بیمار، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب سادنا کراس کرتی ہیں تو ہمیں 6 گھنٹے وہاں رکنا پڑتا ہے. یہ اس میں شک نہیں کہ چیکنگ یہ ڈیفنس کا معاملہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، چیکنگ ہونی چاہیے. لیکن میں نے ڈی صاحب سے کہا کہ 6 گھنٹے ایک بیمار کے لیے، ایک بزرگ کے لیے رکنا وہاں بہت ہی مشکل بات ہے. میری یہی ڈیمانڈ ہے، نہ ہمیں بند چاہیے، نہ ہمیں روڈیں آئیں گی، بنیں گی، گریں گی، پھر بنیں گی، لیکن کسی کی جان جو جائے گی وہ واپس آنے والی نہیں ہے. میں نے ڈی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر سب سے مین ڈیمانڈ جو ہے ہماری فرسٹ پریارٹی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سکریننگ مشین لگائی جائے وہاں سادنا پہ، تاکہ وہاں چیکنگ میں کوئی دیر نہ لگے اور بیمار، بزرگ اور عورت جو بھی ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں. دوسرا میں نے ڈی صاحب سے کہا کہ جب ہم لوگ چوکی بال سے واپس گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں سرما کے مہینے میں، تو چوکی بال پہ ہمیں دیر یہ آرڈر آتا ہے کہ ڈی صاحب کا آرڈر ہے، ڈی کیو صاحب کا آرڈر ہے کہ روڈ بند ہے. جب وہاں ہمیں روڈ بند کا پتہ چلتا ہے تو ہم یہاں ٹنڈار کے لوگ جن کے پاس جیب میں خالی کرایہ ہوتا ہے 200 روپیہ 300 روپیہ، نہ ان کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کسی اعلیٰ ہوٹل پہ جائیں، کسی جگہ گھر میں رہنے کے لیے ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے لوگ اس علاقے کے کچرا جلا کے سڑکوں پہ رات گزاری کرتے ہیں. میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس علاقے کے لیے یہاں پیکیج دیا جائے، جس طرح کرگل والوں کو سری نگر میں کرگل ہاؤس بن گیا، اس طرح کرنا والوں کے لیے بھی ایک کپواڑہ میں ایک کرنا ہاؤس بننا چاہیے، تاکہ یہ لوگ کچرا جلا کر جو لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں برف میں، وہ لوگ ایک ڈھانچے میں چھت کے نیچے رات گزاری کریں گے. اس کے ساتھ اور مختلف ہمارے نوجوان بچے ہیں، بے روزگار بچے ہیں، ان کو ہم نے اے ایل سی کی ڈیمانڈ کی کہ سر ہمیں ان سرحدی تحصیل کرنا میں ہم اس وقت جو میٹنگ کر رہے ہیں ٹیٹوال میں، سر بتائیے یہ ایل او سی پوائنٹ نہیں ہے، ایل او سی پوائنٹ پہ تھے ہم، یہاں پہ اے ایل سی سرٹیک نہیں ملنا، ہمیں حق نہیں ہے. ہمارے بچے اس وقت پڑھ لکھ کر بیکار بیٹھے ہیں. جب بیکار ہو جاتا ہے کوئی بچہ تو وہ کل کوئی غلط کام کرے گا، ڈرگس کا شکار ہوتے ہیں بچے. اس لیے ہم نے ڈی صاحب سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اے ایل سی سرٹیک ہونا چاہیے. اس میں شک نہیں، میں جہاں تب ان چیزوں کی یہ چیزیں اسمبلی میں پاس کی جاتی ہیں. یہ ہمارے زوما جو تھے اس وقت، سیاسی زوما جو تھے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا تھا کیرن، مچھل، گریس، یہ کرنا، ٹیٹوال، ٹنگڈار، یہ ایسے علاقے ہیں، ان کی جغرافیائی جو پوزیشن ہے وہ کپواڑہ سے الگ ہے. آپ شام کو کپواڑہ میں جائیے، وہاں دیکھیے اس کیرن کی، گریس کی، مچھل کی اور ٹنگڈار کرنا کی. کپواڑہ میں جب سرما میں ہم جاتے ہیں، بازاروں میں آوازیں چیخ پکار آتی ہے کہ بھائی 10 روپے ٹماٹر، 10 روپے ٹماٹر، 10 روپے ٹماٹر. اور اس وقت ہم یہاں خریدتے ہیں 150 روپے ٹماٹر، 150 روپے ٹماٹر، 150 روپے ٹماٹر. یہاں کے مزدور اگر 150 روپے ٹماٹر خریدیں گے، دال 150 روپے خریدیں گے، ایک تیل کی بوتل اگر یہاں پہ 150 روپے خریدیں گے، تو ایک مزدور اگر اپنا پیٹ نہیں بھر سکا، کل اس بچوں کو اپنی اچھی شکشا کیسے دے سکتا ہے؟ صاحبانوں نے بہت سی ڈیمانڈیں کی.
لیکن میں نے ڈی صاحب کو کہا کہ میں پنچایت کی نہیں بلکہ علاقے کی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علاقے کی جو میں نے ڈیمانڈیں رکھی یہ میری ڈیمانڈیں نہیں، پورے علاقے کی طرف سے میں نے ڈیمانڈیں رکھی ہیں. مجھے امید ہے پوری ڈی صاحب سے پوری امید ہے کہ اچھے آفیسر ہیں اور یہاں کے ایس ڈی ایم صاحب جو ہیں نہایت ہی قابل، نہایت ہی ایماندار، محنتی آفیسر ہیں. یہاں کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی. جس طرح یہ علاقہ ہے اس طرح میں دھات دیتا ہوں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کہ اس پہاڑی علاقے میں وہ پیدل چل کر لوگوں کی سمسیا سنتے ہیں. رہی بات 104 بریگیڈ کی، میں 104 بریگیڈ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس پچھڑے ہوئے علاقے کے لوگوں کو پورٹر اور پونی کی حیثیت سے کم از کم 3,000 ہمارا لڑکے جو ہیں ان کو انہوں نے پورٹر پونی اور میں 104 بریگیڈ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے 600 بچے کو پورٹر اور پونی کی حیثیت سے یہاں پہ کام دیا. اور یہاں کی آرمی سیوین کے ساتھ ہر پہلو پہ ساتھ ہے اور ان کی طرف سے ہمیں ہر طرح کی آسانیاں احساس ملتی ہیں، ہر طرح کی مددیں ملتی ہیں. باقی بس